بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 8 ہے اور آج سورہ بقرہ کی تیسری آیت کا آخری حصہ پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَمِمَّا، اور جو کچھ، رزقناہم، ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں متقیوں کے جن 3 اوصاف کا، یعنی متقیوں کی جن 3 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت ان متقیوں کو عطا کی ہے، اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ متقی جہاں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، آسمانی کتابوں اور فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، وہیں وہ نماز کو قائم بھی رکھتا ہے، وہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتا ہے۔ متقی کے لیے صرف ایمان اور نماز کافی نہیں ہے کہ میں ایمان لا لیا اور میں نے نماز پڑھ لی، اتنا کافی نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق جہاں آدمی کی جان سے ہے، وہیں اس کے مال سے بھی۔ متقی جہاں ایمان اور نماز کے ذریعے اللہ کو راضی کرتا ہے، وہیں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہوئے بھی اللہ کو راضی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں عموماً جہاں جہاں نماز کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات اس آیت میں کہی گئی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ ساری مالی عبادتیں یہ بھی داخل ہیں متقی بننے کے لیے، وہیں مالی عبادتیں بھی ہیں کہ آدمی زکوٰۃ دے، صدقہ اور خیرات کرے۔ صرف نماز پڑھ لے اور کہے کہ میں تو مومن اور پکا مسلمان بن گیا، نہیں۔ اس کی نماز کے ساتھ اس کے مال کا تقاضا کرتا ہے اسلام کہ وہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، زکوٰۃ دے جو کہ فرض ہے، صدقہ اور خیرات کرے جو کہ نفل ہے۔ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی بندے کے غرور کو توڑ رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے یہ ذہن میں بات رکھتا ہے کہ میں نے دیا ہے، میں خرچ کر رہا ہوں، میرا مال ہے، میں مدرسوں کو دے رہا ہوں، میں میرا مال مدرسے کو دے رہا ہوں، مسجد کو دے رہا ہوں، میرا مال دے رہا ہوں، یہ تیرا مال نہیں ہے۔ اے بندے، بندہ بن کے رہے، یہ مال تیرا نہیں ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ہم نے جو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو کچھ کہ ہم نے تم کو دیا ہے۔ سورہ منافقون میں کہا گیا
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے۔ اگر خرچ کرنے والا اس تصور سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے کہ یہ میرے رب ہی کا مال ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، تو غرور و گھمنڈ جیسی بدترین چیزیں انسان کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ غرور اور گھمنڈ اور تکبر اس کے دل میں آ نہیں سکتا، اور یہ گناہ اس سے صادر ہو نہیں سکتا۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ خرچ کرنے سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رزق کے معنی صرف مال و دولت اور کھانے پینے کی اشیاء ہی نہیں ہے، بلکہ اس رزق کے دائرے میں علم و حکمت بھی ہے، فہم سلیم بھی ہے۔ اس طرح اگر کوئی عالم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو لوگوں میں پھیلاتا ہے تو وہ بھی خرچ کرنے میں داخل ہے، اس فہرست میں داخل و شامل ہے۔ جو متقی ہوتے ہیں وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے دین کی مخالفت اور دیگر گناہوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بے جا اسراف کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں متقی نہیں ہے بلکہ فاسق و فاجر۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی مالداری سمجھتا ہے کہ میں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، تو اس کو اور کسی عالم کے بارے میں سمجھے کہ وہ کچھ خرچ نہیں کرتا، تو ذہن میں بات یاد رہے کہ جس طرح مال کا خرچ کرنا ہے وہیں علم کا بھی خرچ کرنا ہے۔ وہ بھی خرچ کر رہا ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، تجھ کو مال دیا ہے تو مال خرچ کرے گا، اس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اپنے علم کو خرچ کرے گا، علم کو پھیلائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ مما رزقناہم ينفقون سے مراد اپنے بال بچوں کو کھلانا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، عموماً لوگ غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرنے اور انہیں کھلانے کو باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں، اور اپنے بال بچوں کو کھلانا نیکی نہیں سمجھتے، جبکہ آدمی کے متقی ہونے میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے بال بچوں پر اپنا مال خرچ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم نے جو سلسلہ جاری رکھا ہے کہ جس آیت کو ہم پیش کرتے ہیں، جس آیت کی تشریح کرتے ہیں، اسی جیسی آیتیں قرآن مجید میں کہیں ہوں تو ان میں سے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہاں مما رزقناہم ینفقون یہاں بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 93 میں ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہاں پروردگار نے جو پاکیزہ چیزیں ان کو عطا کی ہیں، ایمان بنی اسرائیل کو عطا کی، اس کا تذکرہ کیا، رزق کا تذکیر کیا کہ ہم نے ان کو دیا رزق، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے اس کا تعلق ہے۔ اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 22 میں ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی رضامندی کے لیے صبر کرتے ہیں اور اب پروردگار کی رضامندی کی خواہش میں صبر کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ کہ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں ہے 31 میں قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، پیغمبر کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز کو قائم کریں اور جو کچھ کہ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کریں، علانیہ طور پر بھی، چھپ چھپ کر بھی۔ اس کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 56 56 میں ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں بھی خرچ کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور پروردگار کی راہ میں تقاضوں کی بنیاد پر خرچ کرنے کی اور اخلاص للہیت کے ساتھ، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی پر احسان جتائے کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔